السلام علیکم طلباء، آج ہم جماعت چہارم کے مضمون اردو میں جو نظم نمبر 1 حمد دی گئی ہے وہ اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں۔ آئیے طلباء، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اس حمد کو لکھا ہے قاضی محمد شکیل نے۔ اب میں آپ کے سامنے اس حمد کو پڑھوں گا، آپ کو غور سے سننا ہے اور بعد میں دہرانا ہے۔ یہ چمن میں صبا کی روانی، سبز پودوں کی یہ نوجوانی، سرخ پھولوں کی یہ شادمانی، بلبلوں کی یہ شیریں بیانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ خوبصورت یہ سورج کا چہرہ، اس پہ رنگین کرنوں کا صحرا، تاج ایک اس کے سر پر سنہرا، اس کی عالم پہ ہے حکمرانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ کالی کالی گھٹاؤں کی یورش، آسماں سے زمینوں پہ بارش، باغ پر تازگی کی تراوش، اس میں انسان کی باغبانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ پھول پودے چمن کھیت میداں، جھیل چشمے پہاڑ اور حیواں، ہر طرف سارے فطرت کے ساماں، آگ مٹی ہوا اور پانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ اس طرح سے آپ کو یہ نظم پڑھنی ہے۔ آگے ہمیں حمد میں آئے ہوئے جو نئے الفاظ ہیں اس کے معنی دیے ہوئے ہیں، چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ صبا یعنی صبح کی ہوا، شادمانی یعنی خوشی، شیریں بیانی یعنی میٹھی باتیں کرنا، چہرہ صحیح املا چہرہ۔ دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جو چہرہ ہے یہ لفظ میں الف کی جگہ ہے آتا ہے، لیکن حمد میں یہ صحرا اور سنہرا کے ساتھ آیا ہے، اس لیے یہاں پر الف لکھا گیا ہے۔ تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چہرہ کا صحیح اگر ہم لفظ لکھیں گے تو اس میں ہے آتا ہے۔ حکمرانی یعنی حکومت، یورش یعنی حملہ، تراوش یعنی چھڑکاؤ، انسان کی باغبانی یعنی بارش ہوتی ہے تو انسان زمین پر طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے، چشمہ یعنی زمین سے پانی کا بہہ نکلنا، حیوان یعنی جانور۔ تو اس طرح سے یہ کچھ نئے الفاظ حمد میں آئے تھے جس کے معنی یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ آئیے طلباء، اب میں آپ کے سامنے ایک ایک مصرع پڑھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ چمن میں صبا کی روانی، چمن یعنی باغ اور صبا یعنی صبح کی ہوا، تو چمن میں یعنی باغ میں ہوا بہہ رہی ہے، صبح کی ہوا۔ سبز پودوں کی یہ نوجوانی، جو سبز پودے ہیں جو ابھی ابھی اگے ہیں زمین سے انہیں کہا گیا ہے سبز پودوں کی نوجوانی۔ سرخ پھولوں کی یہ شادمانی، سرخ یعنی لال اور شادمانی یعنی خوشی، یعنی سرخ پھولوں کی یہ شادمانی سے مراد یعنی پھول یعنی ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ خوش ہیں، یعنی کھلے ہوئے ہیں۔ بلبلوں کی یہ شیریں بیانی، بلبل ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ پھولوں کے اطراف میں بن بناتا ہے اور آواز نکالتا ہے، تو اسی کو کہا گیا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو شیریں بیانی کہا گیا ہے، یعنی میٹھے آواز میں وہ گاتا ہے۔ سب خدا ہی کی ہے مہربانی، یعنی یہ جو چیزیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ خوبصورت یہ سورج کا چہرہ، اس پہ رنگی کرنوں کا صحرا۔ یہاں پر سورج کے بارے میں بولا گیا ہے کہ سورج بہت خوبصورت ہے، اس پر رنگین کرنوں کا صحرا یعنی اس سے کرنیں نکل رہی ہے۔ تاج ایک اس کے سر پر سنہرا، یعنی اس کی کرنیں کیسی ہوتی ہے؟ سنہری ہوتی ہے، تو وہ تاج جیسی لگتی ہے۔ اس کے عالم پہ ہے حکمرانی، یعنی پوری دنیا میں سورج دکھائی دیتا ہے اور وہ چمکتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے۔ سب خدا ہی کی ہے مہربانی، یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ہی سورج کو بنایا ہے۔ کالی کالی گھٹاؤں کی یورش، یورش یعنی حملہ، کالی کالی گھٹا سے مراد ہے یہاں پر کالے گھنے بادل جو حملہ کرتے ہیں۔ آسمان سے زمینوں پہ بارش، یعنی چھا جاتے ہیں پورے آسمانوں پر کالے کالے بادل، اور پھر کیا ہوتی ہے؟ آسمانوں سے زمین پر بارش ہوتی ہے۔ بارش ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے تراوش یعنی چھڑکاؤ کیا گیا ہے، کس چیز کا؟ تازگی کا، ایسا تازہ تازہ لگتا ہے، سب نیا نیا لگتا ہے۔ اس میں انسان کی باغبانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، یعنی جیسے ہی بارش ہوتی ہے انسان کیا کرتا ہے؟ الگ الگ فصلیں، الگ الگ پودے لگا کر ان کو اگاتا ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ خدا کی، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ پھول پودے چمن کھیت میداں، جھیل چشمے پہاڑ اور حیواں، ہر طرف سارے فطرت کے ساماں، آگ مٹی ہوا اور پانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔
यहाँ پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ پھول ہو، پودے، چمن، کھیت، میدان، جھیل، چشمے، پہاڑ، حیوان، ہر طرف فطرت کے سامان ہیں، ہر طرف قدرت پھیلی ہوئی ہے۔ آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ سب چیزیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس طرح سے قاضی محمد شکیل نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ یہاں پر یہ حمد مکمل ہوتی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس حمد کی مشق دیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں، جس سے آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو۔